جمعیت علماء اسلام صوبہ اسلام آباد کا انتہائی کامیاب اجلاس ہوا اور یہ اجلاس ہم نے اس مقصد کے لیے طلب کیا تھا کہ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے فارن فنڈنگ کو پینڈنگ کرنے کے حوالے سے پی ڈی ایم کی طرف سے ایک احتجاجی مظاہرہ ہونا ہے. اس مظاہرے کو ہمہ جہت کامیاب بنانے کے لیے اور اس کے لیے حکمت عملی طے کرنے کے لیے یہ اجلاس ہم نے طلب کیا. اللہ کے فضل و کرم سے 2 گھنٹے مسلسل اجلاس جاری رہنے کے بعد اب میں آپ سے مخاطب ہوں. پی ڈی ایم کے فیصلے کے مطابق 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے بھرپور مظاہرہ کیا جائے گا اور اس احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے جمعیت علماء اسلام ہر اول دستے کا کردار ادا کرے گی. اسی طرح 5 فروری کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرہ ہوں گے اور یہاں اسلام آباد میں بھی انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے زیر اہتمام اجتماع ہوگا. اور ہم نے اس حوالے سے پی ڈی ایم سے بھی درخواست کی ہے کہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 5 فروری کشمیر ڈے ہم مل کر منائیں اور بھارت کو پاکستانی عوام کی جانب سے ایک مضبوط رد عمل دیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نام نہاد حکمرانوں نے بغیر لڑے بغیر کسی جھگڑے کے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کر دیا. عمران خان کے وہ بیان اب بھی میرے پاس موجود ہے. اس نے کہا کہ دعا کرو کہ مودی کامیاب ہو تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. اور یہ بات بھی ان کی ریکارڈ پر ہے کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے. اور جب عمران جناب باجوہ کے ساتھ امریکہ جا کر ٹرمپ سے ملے اور واپسی پر یہاں ان کی حمایتی بغلے بجا رہے تھے کہ بڑا کامیاب دورہ ہوا ہے. اور اسی دورے میں ٹرمپ نے ان سے کہا کہ کشمیر مقبوضہ کشمیر بھارت کے حوالے کر دیا گیا ہے، لہذا تمہیں شور نہیں بچانا، جنگ نہیں کرنا. اور یہ عمران اسی مقصد کے لیے
لایا گیا ہے کہ کشمیر کو بھارت کے حوالے کر دے اور فلسطین کی سرزمین، وہ مقدس سرزمین، انبیاء کی سرزمین، اس کو اسرائیل کے حوالے کر دے۔ چنانچہ اس کے لیے مسلسل یہاں پاکستان میں ہوم ورک ہو رہا ہے اور کوششیں ہو رہی ہے۔ لہذا ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہم ان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام، کشمیری بھائیوں، تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح لورالائی میں 13 جنوری کو بہت بڑی ریلی ہوگی، جس طرح باولپور میں ہوا کل، اور تمام پی ڈی ایم کے قائدین وہاں شریک ہوں گے، مالاکھنڈ میں بھی ہوگا۔ تو یہ تحریک رواں دواں اور جاری ہے اور یہ جاری رہے گی اس کٹ پتلی حکومت کے خاتمے تک۔ اور 6 جنوری، ہاں 6 جنوری بنوں میں بھی بہت بڑی ریلی اور کانفرنس ہوگی۔ اس ضمن میں آپ حضرات سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب پچھلے دنوں ان کے گھر پہ چھاپا مار کر اس کے چھوٹے بیٹے سمیت فیملی کے کوئی 4 ارکان 5 ارکان گرفتار کیے گئے۔ ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے چادر اور 4 دیواری کی تقدس کا پامال کیا ہے۔ میں ان کی اس کارروائی اور اس حرکت پر ان کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جی مفتی کفایت اللہ نے ریٹائرڈ فوجیوں کا نام لیا ہے کہ انہوں نے بھی کرپشن کی ہے، ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ اس پر تو ہمارے ادارے خفا ہوتے ہیں اور شیخ رشید طیش میں آتا ہے، عمران طیش میں آتا ہے، لیکن ان کو اپنی کارکردگی پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ جو حاضر سروس جنرلوں کو، آرمی کو نام لے لے کر گالیاں دیتے تھے، آج وہ آرمی کے ماما چاچا بنے پھرتے ہیں۔ لہذا میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں طالب علم اسامہ کو جس بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، یہ کٹ پتلی حکومت اور عمران کے منہ پہ ایک تماچا ہے۔ ریاست مدینہ کے دعوے دار، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ایک نہتا بچہ، طالب علم، غریب طالب علم، جو صبح کو یونیورسٹی جاتا تھا اور شام میں ٹیکسیاں چلا کے اپنا گزارا کرتا تھا، ایسے بچے کو تم نے
نہ کوئی وارننگ دی، نہ کوئی راستہ پکڑا، اور پہلے سے فائر کر کے ایک فائر سے 2 سے بھی بندہ زخمی ہوتا ہے، تم 22 فائر کھولتے ہو ایک جان پر اور اسے شہید کرتے ہو، پھر بھی انصاف کی دعوے دار ہو۔ چمن میں مچھ میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ حکومتی رٹ کہاں ہے؟ وندر میں راہ چلتے تبلیغی جماعت کے لوگوں پر حملہ کیا گیا ہے اور کئی لوگ شہید ہوئے ہیں، کئی زخمی ہیں۔ کہاں ہے حکومتی رٹ؟ کدھر ہے ریاست مدینہ اور اس کے دعوے دار؟ وندر میں، بلوچستان میں، مچھ میں، جہاں کہیں بھی ایسے حادثات ہوئے ہیں، جمعیت علماء اسلام پاکستان ان کی شدید مذمت کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے کہا کہ باجوہ اور عمران نے امریکہ جا کر کشمیر کا سودا کر دیا۔ آپ نے اسی مسجد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر نیب کی کارروائیاں نہ روکی تو ہم جی ایچ کیو کی طرف مارچ کریں گے۔ کشمیر تو ان کارروائیوں سے کہیں بڑا مسئلہ ہے، تو کب جی ایچ کیو کی طرف مارچ کر رہے ہیں کہ آپ نے کشمیر بھیج دیا باجوہ اور عمران نے؟ دیکھیے، جو پریس کانفرنس میں نے یہاں کی تھی، اس پریس کانفرنس میں جو کچھ میں نے کہا، میں اب بھی اس پر قائم ہوں۔ اس لیے کہ نیب یہ انصاف کا ادارہ نہیں، احتساب کا ادارہ نہیں، بلکہ یہ انتقامی ادارہ ہے جو صرف اپوزیشن کی پگڑیوں کو اچھالنے کے لیے۔ اگر یہ احتساب کا ادارہ ہوتا تو پی ٹی آئی کے آدھے سے زیادہ لوگ کرپٹ ہیں، چینی چور، آٹا چور۔ جناب والا، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ فارن فنڈنگ کیس یہاں الیکشن کمیشن میں اس کیس کو دبایا گیا ہے، اس پر فیصلہ نہیں ہو رہا، تو اس لیے اس قسم کے ناانصافیوں کو ہم مسترد کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر اس طرح نیب کی بدماشیاں بند نہ ہوئی تو پھر ہم شاید جے ایچ کیو کی طرف رخ کریں، کیونکہ نیب کے پیچھے ایسی قوتیں ہیں۔ اگر ایسی قوتیں نہ ہوتی تو موجودہ حکومت کے خلاف بھی نیب ایکشن لیتا، ان کے خلاف نہیں لے رہے، تو ہمارے خلاف جب لے رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اچھا حضرت صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا، اس میں مولانا ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے قائل ہو گئے، زرداری صاحب کی بات مان لی۔ مولانا نے باہر میڈیا ٹاک میں کہا کہ ہم لانگ مارچ کی تاریخ کا بھی ڈسکس کریں گے اور یہ بھی ڈسکس کریں گے، طے کریں گے کہ پنڈی لانگ مارچ لے کے جانا ہے یا اسلام آباد۔ تو بظاہر لگ ایسا رہا تھا کہ مولانا نے تجویز دی ہے پی ڈی ایم کو۔ کل بلاول بھٹو زرداری نے انکار کر دیا کہ ہم پنڈی نہیں جائیں گے، ہم گزشتہ سال بی بی کی برسی منا کر آئے ہیں پنڈی میں، اب ہم ٹی چوک پر ہم آپارا میں جائیں گے جس طرح عمران خان گیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی پھر سے عہد کرے گی؟ دیکھیے، میں بالکل بھی ایسی بات نہیں کرتا، بلکہ اب تک جو ہمارے فیصلے ہوئے ہیں وہ اتفاق رائے سے ہوئے ہیں۔ اگر سینٹ الیکشن میں حصہ لینا ہے یا ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہے، وہ بھی اتفاق رائے سے ہمیں کرنے ہوں گے کہ لینا
لینا بھی ہے یا نہیں بھی لینا. اور اگر مولانا صاحب نے ایک تجویز رکھی ہے اور اس پر اگر باقی پی ڈی ایم کے دوستوں کو تحفظات ہے تو دوبارہ بیٹھیں گے اس پر, اور انشاءاللہ وہ پنڈی بھی اسلام آباد سے دور نہیں ہے, ایک ہی لخت میں جو ہے نا آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں, کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. بتائیے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں یہاں ہوتی ہیں, وہ ممالک مسلمان ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا, کیا جمعیت علماء اسلام ان ممالک کی مذمت کرتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. جمعیت علماء اسلام پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے, اور وہ موقف یہ ہے کہ جس سرزمین پر فلسطین اسرائیلی آباد ہے یا یہودی آباد ہے, وہ سرزمین فلسطینیوں کی ہے, اسرائیل کی نہیں ہے, یہودیوں کی نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب مالک زمین کے فلسطینی ہیں تو پھر میں اس کو تسلیم کروں, اسرائیل کو کوئی اور تسلیم کرے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا, جب تک بیت المقدس کو فلسطینیوں کا قبلہ اول قرار نہیں دیا جاتا, جب تک فلسطینیوں کے حقوق اس خطے میں محفوظ نہیں ہوں گے, جب تک وہ مطمئن نہیں ہوں گے, ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ممالک کی مذمت کریں گے, بائیکاٹ کریں گے, پاکستان سے مطالبہ کریں گے کہ ان کا بائیکاٹ کریں؟ دیکھیں یہ تو ریاست کا کام ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا موقف ہے ہم اپنے موقف پر قائم ہیں. تو میں فلسطینیوں کے ساتھ ہوں, قدم بقدم ساتھ ہوں. اچھا, استعفوں پر اور لانگ مارچ پر اور سینٹ انتخابات پر ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے. استعفوں کے بارے میں تو فیصلے ہو چکے ہیں, استعفے جمع بھی ہو چکے ہیں. اب دن کون سا ہوگا, کب پیش کریں گے, نون لیگ وہ پھر کیا ضمنی انتخاب جو ہے وہ پی ڈی ایم کا مشترکہ امیدوار کے طور پر سامنے آئے گا جو ضمنی انتخاب میں حصہ لینے جا رہے ہیں, یا پھر الگ الگ؟ میری نظر میں تو مشترکہ ہونا چاہیے. نہیں تو حکومت کا خاتمہ کب تک ہوگا سر؟ حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے, 5 سال پورے کر اس کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں رہا. ابھی آپ کے سامنے یہ شہر میں اسلام آباد جیسے شہر میں ڈکیتی, ڈاکے, قتل و غارت گری, تو حکومت کہاں رہی ہے. بس پہرے دار جو ہے وہ ذرا پیچھے ہٹ جائے تو حکومت گئی. مولانا ویسے آپ لوگ فیصلے کرتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں, پھر کرتے ہیں. مجھے یاد ہے میاں اسلم کے گھر سے لے کے, آپ کو یاد ہوگا, یہ کیا ہے آپ لوگ علی شیر میری بات سنیں, علی شیر آپ میری بات سنیں. آپ اگر ایک گھر میں چند بھائی ہو کر بھی فیصلے کریں گے تو کسی کی رائے مختلف ہو سکتی ہے. تو ہم تو 8 جماعتوں کا 10 جماعتوں کا مجموعہ ہے, تو آپ کی رائے کچھ ہو سکتی ہے, میری رائے کچھ ہو سکتی ہے, اور ہمیں سب کو لے کر چلنا ہے, اور اس حکومت کے خاتمے تک انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد جاری میڈیا صاحب کی لاہور میں, اس میں لکھا ہوا تھا جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا محمد خان شیرانی نے کہا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب؟ یہ ریئلی اب ٹی وی چینلز اخبارات پہ یہی چلا ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا محمد خان شیرانی نے یہ, آپ لوگ کسی آج شیرانی کو سربراہ بنا دیا, کل کسی اور کو بنا سکتے ہیں. یہ قلمدر کا کوئی دشمن ہے, کل علی شیر کو بنا دو. کسی مسجد میں جب بلاول بھٹو زرداری آئے تھے آزادی مارچ سے پہلے, وہ یہاں سے نکل کے گئے تھے کہ مولانا صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ جے یو آئی آزادی مارچ کرے گی, کوئی آئے نہ آئے. تو اس کے بعد وہ تنہا جے یو آئی نے مارچ کیا. باقیوں نے ایک اخلاقی سپورٹ ضرور دی, لیکن کیا اب جے یو آئی پچھلے سے سبق سیکھتے ہوئے ان جماعتوں کے بغیر تنہا آزادی مارچ کا اعلان کرے گی یا نہیں؟ دیکھیے, ہم نے تو کشتیاں جلا رکھی ہے, ہم تو اور ہمارے کارکن ہم وقت تیار رہتے ہیں کہ کب ہمیں قائد کا حکم ملے گا. لیکن چونکہ اب پی ڈی ایم تشکیل ہو چکی ہے, اب میں نے گزشتہ پریس کانفرنس میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اب ہم مل کر فیصلے کریں گے.
तमाम साथियों के तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रखते हुए फैसला करेंगे। तो अब इंशाअल्लाह PDM बन चुकी है, PDM के ज़ेर एहतिमाम 8 से 9 जलसे हुए हैं, मज़ीद होने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चंद दिन में ही ये कठपुतली हुकूमत का बिस्तरा गोल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि अभी आपने ज़िमनी इंतखाबात पे तो इत्तेफाक राय कर लिया है, साथ ये कह दिया है कि सेनेट के इंतखाबात आएंगे तब ये फैसला करेंगे, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि सेनेट इंतखाबात में भी आप हिस्सा लेने जा रहे हैं। सर, एक सवाल जब आप ज़िमनी इंतखाबात जा रहे हैं, उसके बाद सेनेट इंतखाबात में भी जा रहे हैं, तो फिर ये इस्तीफों का जो ऑप्शन है ये कहाँ स्टैंड करेगा, ये बता दीजिए। देखिए, अभी हमारे पास ये महीना है, फरवरी का महीना है, 20 फरवरी तक हमारे पास बहुत बड़ा टाइम है। हम अपने जलसे मुकम्मल करें, हम पूरे मुल्क में होमवर्क करें और फिर लोगों का ऐसा सैलाब आ जाए कि यहाँ फिर इस्लामाबाद में तंगी दामन की बात करें। मैं जब हम यहाँ लॉन्ग मार्च कर रहे थे, आज़ादी मार्च, तो किसी जनरल साहब ने मुझे कहा कि आप लोग जो है वो लॉन्ग मार्च न करें, आज़ादी मार्च न करें। मैंने कहा क्यों? कहता है कि हालात ठीक नहीं है, खुदकुश हमले जो है होने का इम्कान है। मैंने कहा बस हमारे इदारे हम पर हमला न करें, बाकी कहीं से कोई ख़तरा नहीं है। फिर कहा कि कितने लोग आप ला सकते हैं? मैंने कहा मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि 10 से 15 लाख लोग हम यहाँ ले आएंगे। तो उसने कहा कि 9 लाख तो टोटल आबादी है इस्लामाबाद की, तो 15 लाख यहाँ कहाँ समा सकेंगे? तो अब के बार इंशाल्लाह 25-30 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।